السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بخاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. بالکل گرمی بڑھ رہی ہے بس روز. جی بالکل گرمی تو بڑھتی جا رہی ہے، اور لیکن آگے معاملات جو ہیں وہ اگر اوورآل دیکھے جائے عالمی طور پہ وہ بھی کافی زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے اسرائیل کے غزہ پر جارحانہ حملے جاری ہیں. 24 گھنٹوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، جبکہ اردن اور مصر نے اسرائیل اور حماس میں 5 سے 7 سال جنگ بندی کی نئی تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں. ان نئی تجاویز پر کیا منظرنامہ آگے بن سکتا ہے، اس پر پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا. ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے. 6 وکلاء کے نام دیے گئے تھے، ان میں سے 3 کی ملاقات ہو سکی اور بہنوں کی ملاقات پھر نہیں ہو سکی. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس پر بات ہوگی. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے امریکہ کے ساتھ معاشی روابط اور ٹیرف کا معاملہ. وزیر خزانہ کا اہم بیان بھی سامنے آ گیا ہے. امریکہ سے ملاقات کا جو ایک وفد ہے وہ پاکستانی وفد پہنچے گا امریکہ، اور پھر بیچ کا راستہ جو نکالنے کی کوشش کی جائے گی. جو ٹیرف کی نئی پالیسی عائد کی گئی ہے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے فیور میں، یہ دیکھنا باقی ہے. بخاری صاحب سب سے پہلے تو اسرائیل غزہ پر حملے کر رہا ہے، اور اب بھی 24 گھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. اردن اور مصر نے بخاری صاحب ایک تجویز پیش کی ہے کہ 5 سے 7 سال جنگ بندی ہو سکتی ہے. کس طرح سے ممکن ہے یہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام تر حقائق کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے غزہ کے اندر انسانی قتل عام جو ہے اس میں پوری دنیا ملوث ہے. بالکل ایسے ہے. اس لیے کہ وہ مسلم ممالک جن سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ کوئی اقدام کریں گے، کوئی مدد کریں گے، وہ اپنی اپنی حکومتیں اور اپنی اپنی ذات کو بچانے کے چکر میں ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں کرنے کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. جی سر. میں بہت زیادہ اس کے اندر آگے نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ مجھے میری اپنی حکومت سے بھی کچھ زیادہ امیدیں نہیں ہیں. سوائے لپ سروس کے یا سیاسی جماعتوں اور دینی جماعتوں کی طرف سے ریلیز منعقد کرنے کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم بھی امریکہ سے ڈرتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. لہذا امریکہ جو چاہے گا وہ غزہ میں ہوگا، وہ مشرق وسطیٰ میں ہوگا، وہ دنیا میں ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے. ٹرمپ کے نیتن یاہو کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کامریڈ انعام ہونے کے حوالے سے، فلسطینیوں کے خلاف جرائم کے حوالے سے، وہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. بلکہ اگر آپ اجازت دیں مجھے تو میں یہ کہوں گا کہ امریکہ میں ٹرمپ کے آنے کے بعد دونوں ہی رخ امریکہ ہو گئے ہیں. بالکل. لہٰذا جو قیامت برپا ہو رہی ہے غزہ میں وہ امریکہ کی مرضی، اس کی کنائیونس اور اس کی سپورٹ سے ہو رہی ہے. ٹھیک. لہٰذا ایسی صورتحال میں یہ توقع رکھنا کہ کوئی ایسی تجویز سامنے آئے گی جس سے فلسطینیوں اور حماس کی کوئی دلجوئی ہو سکے یا ان کو کوئی ریلیف مل جائے، یہ تو آپ توقع کرنی چھوڑ دیں. جتنی تجاویز اب تک آئی ہیں اس کے نتیجے میں ریلیف تو چھوڑ دیجئے، فلسطینیوں کی زندگی اور عذاب سے دوچار ہوئی ہے. Is that right or not? بالکل. لیکن بخاری صاحب اگر 5 سے 7 سال کی تجویز مانی جا سکے یہ تو اس سے زیادہ گمبھیر اور خوفناک سازش ہے. یہ 5 اور 7 سال اس لیے نہیں مانگے جا رہے ہیں کہ آپ غزہ کی تعمیر نو کریں گے، آپ حماس کو وہاں پنپنے دیں گے، آپ فلسطینیوں کو وہاں رہنے دیں گے. بالکل نہیں ایسا. یہ 5-7 سال مانگے جا رہے ہیں کہ آخری فلسطینی کو بھی غزہ سے اور اس پورے خطے سے نکال دیا جائے. ٹھیک. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان دے رہا ہوں، کیونکہ نہ امریکہ، نہ اسرائیل اور نہ ہی اس کے حوالی ممالک چاہتے ہیں کہ فلسطین اور حماس اس خطے میں، اس غزہ میں پنپے. بالکل. اسرائیل بھی تو یہی چاہتا ہے کہ عارضی جنگ بندی ہو اور مغویوں کی رہائی ہو جائے. That means کہ امریکہ اور باقی اس خطے کے ممالک اسرائیلی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہر روز لاشیں ہی لاشیں اٹھ رہی ہیں. غزہ کی آخری بلڈنگ بھی اب قبرستان کا منظر پیش کر رہی ہے. جی. یہ سب کچھ ہونے دیا جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آپ کو میں مثالیں دے کے ثابت کر سکتا ہوں کہ دنیا کے جس چھوٹے سے چھوٹے خطے میں، چاہے وہ کانگو ہے، چاہے وہ تنزانیہ ہے، چاہے وہ ایریٹریا ہے، نیم دا کنٹریز، چھوٹے چھوٹے ملک میں چھوٹی چھوٹی گڑبڑ کے ساتھ فوری طور پہ امن فوج وہاں پہنچ جاتی ہے. یونائٹڈ نیشنز کی کتنی بڑی فورس رکھی ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن نے. ویئر از دیٹ یونائٹڈ نیشنز ان غزہ؟ ویئر از دیٹ پیس فورس ان غزہ؟
غزہ کے لوگوں کو ایک قاتل کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، اور ہر ایسی سازش کا حصہ بننے میں خوشی محسوس کر رہی ہے مسلم قیادت جو فلسطینیوں کی زندگی کو مزید عذاب سے دوچار کر رہی ہے۔ میں اس کے اوپر ایک بڑی لمبی تقریر کر سکتا ہوں، میں اس کے اوپر جواز پیش کر سکتا ہوں آپ کو۔ اصل میسج امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ان سہولت کاروں یا ثالثوں کے ذریعے یہ پہنچایا جا رہا ہے کہ نہ تو ہم آپ کو یعنی فلسطینیوں اور حماس کو یہاں کی تعمیر نو کرنے دیں گے، نہ ہم آپ کو یہاں رہنے دیں گے۔ گو بیک ٹو اوریجنل پلان آف ٹرمپ، جس نے کہا تھا یہ کہ ہم تو یہاں پر بنائیں گے جی سیاحتی ریزورٹ، اور پھر انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے طور پر جو منظر نامہ پیش کیا تھا اس کی ویڈیوز بھی پوری دنیا میں چل بالکل بخاری صاحب، یقینی طور پہ امریکی سفیر نے بھی اس پر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بخاری صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امریکی سفیر نے بھی ایک تجویز دی ہے حماس کو کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایسا معاہدہ کرے کہ جو غزہ کی پٹی میں تباہ حال والی جو پٹی ہے وہاں انسانی امداد کی ترسیل ممکن ہو سکے اور کھانے پینے کی اشیاء یا مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہاں پہ پہنچائی جا سکے۔ لیکن بخاری صاحب کوئی بھی ریکنسٹرکشن کی بات نہیں کر رہا، غزہ کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے، امداد کی بات تو سبھی کر رہے ہیں لیکن ریکنسٹرکشن۔ دیکھیے امداد کی بھی بات بڑی کنڈیشنل ہے جی، امداد کی بات کنڈیشنل یہ ہے کہ آپ ہماری ساری باتیں مان لیں، ہم پھر الاؤ کریں گے کہ آپ کو کھانے پینے کی کچھ چیزیں مل جائیں۔ ذرا آپ تصور کریں نا کس قسم کا معاہدہ ہے یہ، کس قسم کی پیشکش ہے یہ، کس قسم کی امریکی سفیر جو ہیومن رائٹس کے مامے بنتے ہیں بہت بڑے، ان کی پیشکش کو تو آپ ذرا دیکھیں کہ باقی اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بس آپ یہ کریں کہ خاموشی اختیار کریں اور یہاں سے کھسکیں، پھر ہم آپ کو تھوڑی بہت جو انسانی امداد ہے وہ مہیا کر دیں گے۔ یہ ساری ایک نپی تلی سازش ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو مسلم امہ کے قائدین کی خاموشی ہے وہ اب کرمنل ایکٹ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ جو غزہ کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، خطرناک ہوتی جا رہی ہے، تو خاموشی ڈیپ روٹڈ ہوتی جا رہی ہے۔ کسی کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگ رہی ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، وہ جن کو سٹیڈل آف اسلام کہا جاتا ہے، وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی سرزمین ہے جہاں سے اسلام کے شگوفے پھوٹتے ہیں، وہاں پر تو جینیفر لوپیز کے کنسرٹ ہو رہے ہیں جی ٹھیک ہے، صحیح بات۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ اس بے حسی کا منظرنامہ ہے جس کی طرف ہم پچھلے کئی پروگراموں سے ماتم کنہ ہیں، ہم چیخ پکار کر رہے ہیں لیکن کسی کے کان پر جون نہیں ریکھتی، اس لیے کہ غزہ میں اگر فلسطینی مر رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں تو ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف اپنے آقا امریکہ بہادر کی مرضی سے کوئی بھی تجویز پیش کریں گے جس سے فلسطینیوں کا وہاں قیام ناممکن ہو جائے، جس سے اسرائیل مزید طاقتور ہو جائے۔ وہ ابھی تو بات ہم غزہ کی پیٹ رہے ہیں نا، وہاں تو ایسی سازشیں چل رہی ہیں کہ مغربی کنارے پر بھی اب قابض ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے اسرائیل، اور وہ کیوں نہ دیکھے کیونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، مطلب ہے اس کو کھلی چھٹی ہے انسانی خون سے ہاتھ رنگنے کی۔ بہرحال یہ تو ایک منظرنامہ ہے۔ بالکل بخاری صاحب، لیکن اسرائیل کے اندر جس قسم کے معاملات پیش آ رہے ہیں، جو چیلنجز نیتن یاہو صاحب کو درکار ہیں، اگر وہ دیکھا جائے تو ان کی تو اپنی سیاسی پوزیشن جو ویک نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے خبردار بھی کیا کہ ملک میں نفرت انگیز مہمات یہودیوں کو ماریں گے، اس قسم کی الارمنگ سچویشن آگے ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو جو جنگ کی وجہ سے صورتحال ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو اندرونی خلفشار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو جنگ روکنے پر تیار نہیں ہے کہ جو ہی جنگ رکے گی اٹ از ہز نیک، جی یہ اس کی گردن کے اندر کرپشن کے چارجز اس کے اوپر ہیں، انسانی خون سے ہولی کھیلنے کے اس کے اوپر ہیں، اپنے اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف آلموسٹ جینوسائیڈ۔ آپ دیکھیے کہ جو وہاں کی سیکورٹی ایجنسی ہے جس کا نام ہے شین بیٹ اور جس کے سربراہ ہیں ونن بار، اس کے خلاف جو مہم نیتن یاہو نے چلائی ہوئی ہے اور اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس نے غزہ وار جو ہے اس کی مخالفت کی تھی، جی لیکن اس کے حوالے سے جو اپوزیشن لیڈر نے وارننگ دی ہے اسرائیل کو، امریکہ کو اور تمام تر یہودیوں کو، وہ یہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ نفرت انگیز مہمات یہودیوں کو ماریں گے، اور انہوں نے بات یہاں چھوڑی نہیں ہے، انہوں نے حوالہ دیا 1995 جی 1995 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم قتل ہوئے تھے،
اور وہ اندرونی خلفشار کی وجہ تھا، تو اسے کسی فلسطینی نے نہیں مارا تھا، نہ اسے کسی عرب نے مارا تھا، نہ اسے کسی ایرانی نے مارا تھا، وہ اپنے اندر کی سازش کا شکار ہوئے تھے۔ یہ کھل کھلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں جو ہونے والا ہے اس کی خوفناکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دو ایک لائنیں اگر آپ کہیں تو میں پڑھنا چاہوں گا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر ریائر لاپید نے کہا ہے کہ اگر ملک میں نفرت انگیز مہمات کا سلسلہ نہ رکا تو پھر سیاسی قتل ہوں گے، یہودی یہودیوں کو ماریں گے۔ یہ بہت ہی ڈینجرس قسم کی صورتحال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سرخ لکیر عبور ہو چکی، اگر ہم نے ہوش نہ سنبھالا تو یہاں سیاسی قتل ہوں گے، شاید ایک سے زیادہ یہودی یہودیوں کو قتل کریں گے۔ اٹس اے ویری سویئر وارننگ، ویری سیریس وارننگ۔ یہ آپ کو وہ منظرنامہ بتا رہی ہے کہ جو اسرائیل کے اندر ہے۔ یہ ہو گیا جناب۔ اب میرے خیال سے تھوڑی سی بات کر لیجیے، ہم نے وہ بات تو کر لی جو نئی تجویز ہے، میرے خیال سے وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ یہاں غزہ سے سارے لوگ چلے جائیں بالکل، اور اسرائیل اپنی منمانی کرے۔ کوئی وہاں پر تعمیر نو جو ہے کسی نے فلسطینیوں کو نہیں کرنے دینی۔ اسرائیل اور امریکہ مل کے اپنے اس شرمناک منصوبے کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ اگر ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہوتا ہے تو پوری مسلم قیادت اس جرم میں شریک کار ہوگی۔ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور خاص طور پہ بخاری صاحب امریکہ ہوگا، ٹرمپ صاحب جو جس طرح سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس کے سب سے بڑے دوسری طرف دیکھیں جو مسلمانوں کے جذبات ہیں، ہم مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ اول کہتے ہیں، بالکل بالکل، اور قبلہ اول کی جو تعظیم، جو یعنی اس کے مذہبی سگنیفیکنس ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے اندر اجازت نہیں ہوتی تھی یہودیوں کو داخل ہونے کی۔ ایک خاص تعداد میں 80 لوگوں کو ایک بار وہاں عبادت کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اس کو کل رینسیک کیا ہے یہودیوں نے، اور اس قدر اشتعال انگیز طریقے سے کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان فلسطینیوں کی داد دینی چاہیے جنہوں نے وہاں دیکھ کے اپنی آنکھوں سے اس کو برداشت کیا، اس لیے کہ تمام داخلی گیٹس جو ہیں وہ وہاں کی فوج جو ہے یہودیوں کی، اسرائیل کی فوج جو ہے اس نے بند کر دیے ہوئے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اور غیرت جگانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو کب غیرت آئے گی؟ قبلہ اول کی تضحیق ہو رہی ہے، اس کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، سارے چپ ہیں۔ بالکل، اسرائیل بخاری صاحب کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو پنچ کرنے کی، وہ اپنی بھرپور کوششیں تو جاری رکھا ہوا ہے۔ بخاری صاحب اب امریکہ اور ایران کی اگر بات کی جائے، بالکل صحیح، آپ نے صحیح سمجھ میں اشارہ کیا ہے۔ وہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے وہاں معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم خامنائی صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں یا ایران کا پرسپیکٹیو دیکھیں تو اس میں تو کچھ اور ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو صاف بتا دیا کہ دھمکی کے ذریعے ڈیل نہیں ہو سکتی، اور اب تیسرا دور ہفتے کے روز ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کی سکسیسو لیڈرشپ دو ملکوں کو اپنا دشمن قرار دیتی ہے، ایک ایران، ایک پاکستان۔ پاکستان اس لیے کہ ہم نیوکلیر پاور تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ الٹیمیٹلی ہم ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ دوسرا ایران۔ اگر کسی ملک نے، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایران کا، لیکن اگر کسی ملک نے اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی ہے، ریزسٹنس دکھائی ہے، تو وہ ایران ہے۔ اب اس وقت ٹوٹل کوشش جو ہو رہی ہے ان مذاکرات کے ذریعے وہ ہے ایران کو نیوٹرلائز کرنے کی۔ اچھا، ایران کے نیوکلیر پروگرام کو وہ کچھ نہیں کہیں گے، ایران سے یہ گارنٹی دیں گے کہ آپ اسرائیل پر حملہ نہیں کریں گے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بڑی گمبھیر سازش ہے۔ تو بخاری صاحب ایران مان سکتا ہے؟ دیکھیے ایران کو اپنے نیوکلیر آرسنل کی، اپنے نیوکلیر پروگرام کی حفاظت تو کرنی ہے نا، لیکن ایران ایسا کچھ بھی اپنے سٹانس کو کمپرومائز کر کے نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسرائیلی ایکشن کو سپورٹ کرنا شروع کر دے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایران کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنا موقف بھی برقرار رکھیں اور بغیر کسی بیسکس کے اوپر سمجھوتا کیے ہوئے امریکہ کے ساتھ کسی ایک ایسی ورکنگ ریلیشن شپ پر آ جائے کہ اس کے نیوکلیر پروگرام کو زوف نہ پہنچے۔ یہ وہ بادشاہ پھل چکے ہیں، نہ ہم اپنے ہتھیار سرنڈر کریں گے، نہ ہم اپنا نیوکلیر پروگرام رول بیک کریں گے۔ بالکل، ایران یقینی طور پہ اپنے پرسپیکٹیو پہ قائم ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اب بھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔